بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بالکل ایسے ہی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے انہوں نے تو فل موقع پہ آ کے ہی عوام میں، ورنہ آپ کو پتہ ہے وہ پھیل جاتی ہے ایک سنسنی، تو اس سے پہلے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ عین موقع پہ آ کے عوام کو الرٹ کیا جائے، جیسے لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے سٹیزنز کی ڈرل شروع کروا دی تھی ایگزیکٹلی جب ان کے اٹیک کے دن تھے۔ اب اوور آل یہ پوری مشقیں کرا رہے ہیں اپنی پوری فوج کو ہی، اور شاید یہ مشقیں ہیں بھی اسی لیے کہ دوبارہ جو ہے کوئی بےزتی نہ ہو۔ اب مجھے یہ لگتا ہے کہ رافیل تو کم از کم یہ اڑانے سے رہے، اس کو تو چھپا کے کہیں تہ خانوں میں چھپا کے رکھیں گے، یا ہو سکتا ہے فرانس ہی پیسے بھیج دے کہ بھائی تمہاری مہربانی رافیل نہ اڑانا، آپ کسی اور ملک کا ساتھ لو جس کا بھی لینا ہے۔ اور اس کی ایک اور ریزن بھی شاید یہ ہو سکتی ہے کہ ایک تو وہ ٹیکنالوجی یا کمپیٹیٹیو جو ایج ہوتا ہے کسی طیارے کا مقابلے میں، وہ کھو چکے ہیں، رفال یا رفیل یا کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، رفال پتہ نہیں جو بھی ہے۔ تو بہرحال مجھے یہ لگتا ہے کہ 11 نومبر تک انڈیا ڈیفینسو رہے گا، اور اس طرح کی جیسے ابھی بھی آج بھی خبریں آ رہی تھی کشمیر بارڈر پہ فائرنگ کل بھی تھی، ڈیلی تقریباً اب شروع ہو گئی ہے یہ جو پریکٹس، ابھی تو بلکہ ویڈیو بھی آئی ہوئی ہے، وہ آپ کو میں بھیجتا ہوں، دکھا دیں، وہی پرانے کی طرح گولیاں جا رہی ہیں اور آ رہی ہیں۔ تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ابھی میرا ذاتی جو اس ٹائم کی ریڈنگ ہے، کرنٹ لیٹسٹ تازہ ترین، وہ یہ کہتی ہے کہ چانس ہے کہ یہ صرف ایکسرسائز کرے، ابھی فی الحال ڈرلز کرے، اپنی عوام کو دوبارہ سے الرٹ کرے، تیار کرے، اور طالبان کو موقع دے کہ وہ اٹیک کرتے رہیں، اور یہ صرف یہاں بارڈر سائڈ پہ صرف پریشر بلڈ کر کے کھڑا رہے گا، اور پریشر بلڈ اتنا کرے گا کہ لگے گا کہ بس آج ہوئی اور کل ہوئی کائنڈ آف، اور اتنا پریشر بلڈ کرے گا کہ افغانستان سے اٹیک کروائے گا سارے، خود نہیں کرے گا، اور پھر یہ نوبت آئے گی کہ پاکستان اس پہ حملہ کر دے۔ اچھا، جیسے ہی پاکستان اس پہ حملہ کرے گا، پھر یہ شور شرابہ کرتا ہوا، چیختا چلاتا ہوا دنیا میں اپنی وہ سٹیٹس بیسیکلی جو فوج کا وہ چاہیے ہوتا ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ مورال کو اپ کرنے کے لیے ایک ریزن چاہیے ہوتی ہے فوج کو، ایک فوجی کے دماغ کو، بھئی کیوں لڑ رہا ہوں، وجہ، تو وہ کہے گا میرے ملک پہ حملہ ہوا ہے۔ ورنہ دیکھیں پاکستانی فوج کا تو مورال انڈیا کا نام لینے پہ ہی ہائی ہو جاتا ہے بیسیکلی، ان کی تو ہڈیوں میں انڈیا سے جنگ ہی ڈالی گئی ہے، لیکن انڈین آرمی کے لیے بہت مشکل ہے کسی اسٹرانگ ریزننگ کے بغیر لڑنا۔ تو اب یہ اس لیے یہ اس دفعہ چاہتے ہیں کہ پچھلی دفعہ کیونکہ انڈیا نے اٹیک کیا تھا تو فوج کا مورال بڑا سسپیشیس تھا، اس میں 2-3 ریزنز تھی۔ سب سے زیادہ تو سکھ جو اس میں کمیونٹی تھی، سکھ پنجاب خالستان والا معاملہ، سکھ فوجی بڑے اس کی فیملیز ان کو روک رہی تھی، یہ بھی بڑی ایک ہوا چلی تھی انڈین آرمی میں۔ اس کے بعد جو اس ٹائم جو صورتحال جو بلڈ ہو رہی ہے، اس میں پھر یہ تھا کہ ان کے پاس کوئی ریزن نہیں تھی، وہ ایسے ہی لگ رہا تھا کہ یہ جیسے جان بوجھ کے مودی اپنے سٹنٹ کے لیے ان کو جنگ میں دھکیل رہا ہے اپنے فوجیوں کو، یا جو پھر وہ ہم نے اتنی ڈیڈ باڈیز بھی دیکھی، جتنی اموات بھی ہوئی، اور پھر انہوں نے کیا ہے کہ ایئر بیسز کا خالی، رحیم خان جیسے خالی بھیڑان پڑے ایئرپورٹوں پہ بھی مارے گڑے ڈال دیے، مسجدوں میں مار دیے، اور کیا ہے کہ جی مسجد سینٹر ہے فلانا کسی کا بھی، وہ اب جس مرضی مسجد میں مار کے کہہ دو بھی سینٹر ہے، اس میں کیا۔ تو اس طریقے کے جو بھی انہوں نے حرکتیں کی، تو فوج کا مورال بیسیکلی انڈین فوج کا مورال بہت ڈاؤن تھا۔ اب تھوڑا سا یہ ہوا ہے کہ اس ساری صورتحال میں اب ان کا یہ پلان ہے کہ سٹانس بیسیکلی اسٹرانگ ہونا چاہیے، اگر مورال اپ کرنا ہے فوج کا تو سٹانس جو ہے وہ بہت زبردست، یا ریزننگ بہت زبردست چاہیے۔ تو اب یہ لگتا ہے کہ یہ ریزننگ اس دفعہ حاصل کر جائیں گے، جو سب سے بڑی آج جو اس موسم کی یا اس وقت کی جو سب سے بڑی فتح ہے ان کو جو مل سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ایک اسٹرانگ ریزن تیار کر جائیں گے اپنی فوج کے لیے کہ پاکستان ان پہ پہلے اٹیک کر دے، کیونکہ پاکستان کو یہ بیسیکلی اتنا ٹائٹ اپ کریں گے کہ ہمارے پاس آپشن نہ بچے ہو سکتا ہے، اور پھر ہم کہیں کہ اچھا بھائی پھر یہ لو پھر یہ لو، تو اس کے چانسز 11 تک رہیں گے۔ 11 کے بعد جو ہے 11 نومبر کے بعد اوپن شروع ہو جائے گا معاملہ، مطلب پھر نہ یہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کے چکر میں ہوں گے، نہ ہم نہ کوئی بھی، پھر ایک اوپن، یہ جو ان کی پلاننگ ہے یہ ختم ہو جائے گی 11 نومبر کو، جس میں یہ چاہ رہے ہیں کہ افغان سائڈ سے ہم پہ
अटैक करवाते रहें और खुद आगे प्रेशर बिल्ड करके रखें। और इसमें ज़ाती तौर पे मैं ये समझता हूँ बस वो डिफेंस की मजबूरियां होती हैं कि फौज लगा दी है तो हमें भी उधर फौज लगानी है या अलर्ट होना है। वरना मेरा नहीं ख्याल कि हमें हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यहाँ हमारी अब तक वैसे भी हमारे तो माशाल्लाह फौजी जो है वो दुनिया में माने जाते हैं, लेकिन यहाँ मैं समझता हूँ कि वेला छोड़ दें बॉर्डर जो है, इंडिया वाली साइड बिल्कुल वेली छोड़ के फुल फ्लैज अफगानिस्तान पे फोकस करें और इधर ये इंतजाम करें कि इधर से अगर कोई मूवमेंट हो भी सही, इधर से अगर इंडिया की साइड से कोई मूवमेंट हो भी सही तो उसके लिए अलग से मिसाइल या वो अपने छोटे मोटे जो भी डिसाइसिव वो है ना मिसाइल्स या जो भी इंतजाम वो इस तरह का कोई करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा इनके लिए जैसे कहते हैं ना कि ये हमारे लिए एक वो ट्रैप सा इन्होंने क्रिएट किया है कि हम अफगानिस्तान पे और इधर दो जगह डाइवर्ट हो जाएंगे, उधर से कराची हमारे लिए, उधर से वो सरकरी, फिर इधर से राजस्थान, उधर से फिर कश्मीर, ये सारी की सारी हर तरफ से हमें मतलब वो घेरने के चक्कर में। तो अब जाहिर बात है घेरा तोड़ने के लिए जरूरी है कि मैं तो ये समझता हूँ, बल्कि आज मेरे ये जुमले अगर कोई सुन रहे हैं तो सुन लें, इनको नोट कर लें कि इस सारे ट्रैप से निकलने का एक ही तरीका होगा इन फ्यूचर, जो मुझे नजर आता है कि जब ये घेरा अगर ज्यादा दिन कायम रहा, हमें बॉर्डर साइड से इन्होंने इसी तरीके से टाइड अप रखा, तो फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन होगी कि हम पंजाब और मुस्लिम आबादी के वो इलाके जो उस वक्त हमारे हिस्सा थे और नहीं आए, शामिल नहीं हो सके, जिनको खाली कराया गया था बाहर से बलवाई मंगवा के, उनका क्लेम करके वो ये जो इन्होंने त्रिशूल बनाया ना इधर, इन्होंने तो वो त्रिशूल बनाया ना, तो उसका बेहतरीन इलाज ये है कि तीर जैसे होता है ना, तीर की शेप बनाए और ऑपरेशन तीर जो है वो तीर सीधा रख के कसूर और गंडा सिंह और इस साइड से अंदर घुसाते चले जाएं और वहां की आबादी पहले ही आपकी उसमें सिख आपको सपोर्ट करेंगे और आप लोग बिल्कुल अंदर घुसते चले जाएं। और वो लिखा होता है ना जिसपे दिल्ली इतने किलोमीटर या आपकी मुल्तान जहानिया रोड पे लिखा होता है, बस वो जितने किलोमीटर है ना उनको नापें और अंदर घुसें, बस कुछ कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पब्लिक सपोर्ट भी आपको पंजाब से भी मिल जाएगी, सिखों से भी मिल जाएगी और मुसलमान आबादी भी जो है वो भी सारी उसमें आ जाएगी। तो ये बेहतरीन इसका एक होगा घेरा तोड़ने का ये त्रिशूल का जवाब तीर, और तीर घुसाते चले जाएं सीधा दिल्ली जाके। और इसके अलावा आप लोग ये देख लीजिएगा, इसके अलावा देखें दूसरी ऑप्शंस क्या है, आप लोग भाग भाग के जो एटम एटम शुरू कर देते हैं, एटम दुनिया आपको नहीं चलाने देगी। जिसने एटम का बटन दबाने की कोशिश की वही अमेरिका ये सारे के सारे मिलके आगे उधर ही ना तोड़ा बोड़ा बना दें, बेशक वो मोदी हो बेशक हमारी साइड हो, बटन बुटन नहीं चलाने देने किसी ने। तो अब बताएंगे बटन नहीं चलाने देने, और जैसे ही हमें टाइड अप कर रहे हैं बॉर्डर साइड से और कोई घेरा तोड़ने का तरीका ही नहीं है, तो उसका बेहतरीन इलाज ये है कि डिफेंसिव स्ट्रेटजी को छोड़ के सीधा इनको इनकी डाल दो, ऑफेंसिव हो जाओ, और ये मजबूरी भी बन जाएगी हमारी। और याद है आपको, इस पे हमने एक बार पहले भी बात की थी, कश्मीर लेने आए थे, इधर से बाकी सारे देने पड़ रहे इलाके और सारे मामला, और मोदी का आज ही किसी ने मुझे कमेंट में याद करवाया कि सर आपने कहा था कि मोदी ऐसा रायता फैलाएगा कि फिर समेटा नहीं जाएगा, और इस वक्त पूरा इंडियन मीडिया मोदी को इसी तरह से समझ रहा है कि यार इसने क्या कर दिया, हर तरफ सिचुएशन ऐसी बना दी है कि जंग और फजूल जंग, जिस जंग की कोई जरूरत नहीं है। उसामा साहब आपने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया है कि तालिबान जो है इधर से अफगानिस्तान से भारत जो है वो जंग जो है वो उनसे करवाएगा, और आपने ये बड़ा कैटागोरिकली और बड़ा टू द पॉइंट आप उस तय तक पहुंचे, क्योंकि देखिए आज तीसरा दिन है टर्की में जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं, उसमें तालिबान जो है वो किसी एक मुद्दे पे आ ही नहीं रहे। मतलब मुज़ाकरात होते हैं, काबुल से नए ऑर्डर आ जाते हैं, काबुल वाले इंडिया से पूछते हैं, तो अभी तक इस वक्त जब हम ये वीडियो बना रहे हैं वक्त हो चुके हैं तकरीबन 8 बज चुके हैं, तो नहीं किसी मुंडे की बेल चढ़ रही। तो आपको क्या लग रहा है कि फिर ये होना, ये हमारा जो मगरबी बॉर्डर है ये भी हॉट हो जाएगा? डेफिनेटली मैं यही तो आपको अर्ज कर रहा हूँ कि इन्होंने ला के सिर्फ हमें 11 नवंबर तक ये लोग सिर्फ ड्रिल्स करेंगे और अपनी फौजी ताकत बॉर्डर पे ला ला के अपनी डिफेंस की पोजीशन को मजबूत करेंगे और सब कुछ अफगानिस्तान से कराएंगे, सारे अटैक्स उधर से होंगे आप पे। इधर से इनकी कोशिश होगी कि सिर्फ ये अपनी एक पावर बना के खड़े रहें और तालिबान को ये दिखाएं कि हम भी उधर से आए हुए हैं, बस तुम शाबाश हिम्मत करो, हम इधर से आए हुए हैं काइंड ऑफ।
اور اسی چکر میں یہ ہمارے سارے کی ساری پریشر ڈالیں گے مغرب کی طرف. اب مغرب کی طرف ہمیں یہ چاہیے کہ اس وقت جو وہاں کا قبائلی ہے، سب سے پہلے اس کے دو طریقے ہوتے ہیں. جنگیں جو ہے نا پہلے جیسے میں نے کہا مورال سے ہی لڑی جاتی ہیں اور مورال سے ہی ہرائی جاتی ہیں. تو پہلی تو یہ بات ہے کہ شریعہ کونسل بلا کے پورے کے پی کے مولوی اور مدارس اکٹھے کر کے سب سے پہلے تو ٹی ٹی پی کے خلاف فتویٰ اور اس کے ترجمے اور اس کی تشہیر، اور اگلے جمعے میں اس کو پراپرلی ہر جگہ ہر اس پہ وہ کر دیا جائے. تیسرا یہ ہے کہ جو پاک فوج کی کوئی بیانات یا چیزیں یا جو بھی معاملات ہیں ان کو پیچھے کر دیا جائے اور پولیٹیکل جو گورنمنٹ ہے اس کو آگے دھکیل دیں، وہاں کے لوکل لوگوں کو آگے کر دیں، اور کوئی فوجی بیان یا فوجی بات جیسے کہتے ہیں نا میڈیا سے گم ہو جانی چاہیے، اس کا نام بھی نہیں آنا چاہیے کہ کوئی فوجی ہے بھی صحیح. سمجھ رہے ہیں؟ پولیٹیکل کے پی کے کی گورنمنٹ کو فل فلاج آگے کریں، ٹوٹلی ان کے جو فتویٰ ایشو کریں پہلے ان کو مینٹلی کاؤنٹر کروائیں، جس سے ان کی ایک ذہنی طور پہ جو سپورٹ ہے لوکل وہ ختم ہو جائے، مذہبی سپورٹ جو ہے. اسی بنیاد پہ جو طالبان سے مذاکرات کر رہا ہے اس وقت ترکی میں بیٹھا یا جہاں بھی، وہ بھی ان کو ایک ہی فتوے کی بنیاد پہ بات کریں. یہ دنیا کے دستور وستور چھوڑیں، وہ سیدھے سیدھے آپ نے ان کو مذہب کے نام پہ بنایا تھا، آپ ان کو مذہبی مار دیں. ان سے کہیں کہ ہاں بھئی یہ ٹی ٹی پی جو فتنہ گری کر رہا ہے یہ اسلامکلی جائز ہے یا نہیں جائز، اس کی ریزن دے دو. مان لو کہ پاکستان میں بہت بڑے کوئی ظالموں کی حکومت آ بھی جائے، تم جس ٹیریٹری میں موجود ہو اس ٹیریٹری میں جب تک کہ کلمہ حق سے نہیں ہٹائیں، کیونکہ یہ بیسیکلی سنی اسکول آف تھاٹ ہے پورا. دیکھیں شیعوں کا مسئلہ اور ہے، شیعہ اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، ان کا اولی الامر ہے امام مہدی علیہ السلام اور وہ پردے میں ہے. سنیوں کا جو بھی اولی الامر ہے وہ حاکم وقت ہے، وہ کوئی بھی ہو تو وہ حاکم وقت کی اطاعت کے پابند ہے. تو ان کو سیدھا سیدھا فتویٰ دیں کہ بھائی کیا کوئی کافر حکومت ہے ادھر آپ کے لیے، تو آپ اس پہ فتویٰ نہیں دے سکتے. طالبان کو یہاں پھنسائیں، اس آیت کے علاوہ ان کے پاس طالبان کو جو فتنے کو سپورٹ کرنا اور وہ سارا وہ. اچھا اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ فوج اپنے آپ کو ایک سٹیپ پیچھے لے کے جائے، میڈیا میں بھی بارڈر پہ بھی قبائلیوں کو آن بورڈ کر کے پراپرلی سارے قبائلیوں کو دوبارہ پراپرلی آن بورڈ کر کے ان سے کہیں کہ چلو بھائی پھر آگے لگو، ہم پیچھے. فوج کرتے رہتے ہو نا، فوج نے یہ کر دیا، فوج نے وہ کر دیا، چلو اب تم بتاؤ کیا کرنا ہے. یہ ہم نے فتویٰ ان کو دے دیا، طالبان سے مذاکرات بھی یہ جو فتویٰ ہے یہ بھی تم دو، اور یہ جو نچلوں کو رد کرنا ہے ٹی ٹی پی کو یہ بھی خود کرو. اور اب اس کو اتنی جلدی وائنڈ اپ نہ کریں، یہ اس ٹائم کا ہاٹ ایشو ہے. کل کو آپ کو کل پرسوں یہ جو 5 دن اگلے ہیں اس میں آپ کو ہوش ہی نہیں ہونا، آپ پتہ نہیں کس چکر میں بیٹھے ہیں. یہ بات جب میں کر رہا ہوتا ہوں اس وقت وہ موسم اور وہ چیزیں ضروری ہوئی ہوتی ہیں. کوئی ضرورت نہیں ہے پاک فوج کو آگے ہونے کی، ان کے سارے لوگ لیں پکڑیں، جتنے قبائلی ہیں جتنے ادھر کے جرگے ہیں. سہیل افریدی کو بڑی گرمی آئی ہوئی ہے نا، کٹھی ہاں بالکل کریں اکٹھا، اور ان سے کہیں اعلان جہاد کا فتویٰ ہے، ملک و قوم پہ وقت آگے لگو، چلو جو کرنا کرو، آگے لگو. آگے لگا کے سیدھا جا کے کھڑا کر دیں ادھر، یہ جانے ان کا کام جانے. اور پاک فوج اپنی انڈیا پہ جو ہے نا پراپرلی جو فوکس ہے وہ کرے. لیکن اس کے لیے جتنا علماء کا بورڈ ہے، مولوی شولوی جتنے عرصے کے پالے ہوئے ہیں ان کے فتوے لیں اور اس کو پبلش کرنے پہ زور لگائیں پورا 3 دن. اور پھر جب آپ کو لوکل سپورٹ آپ لے لیں، لوکل مجاہد، لوکل طالبان، لوکل اپنے قبائلی، ان سے کہیں کہ چلو آگے لگو، جیسے کہو گے ہم حاضر، یہ لو پیچھے کھڑے ہیں، گنے چاہیے، ٹینک چاہیے، یہ ہم کھڑے ہیں، لو لگو. ہم پہ جو کہتے ہو کہ ہم کچھ زیادہ غلط کر رہے ہیں، آپ لوگ زیادہ صحیح کر لو گے، تو گھر آپ کا ہے، دشمن سر پہ آیا پڑا ہے، کر لو جو کرنا ہے. اس سے یہ ہوگا کہ ان کے جو دماغوں میں انہوں نے برین واش کیا ہوا ہے ایک تو وہ ختم ہو جائے گا، دوسرا یہ ہوگا کہ انڈیا کا ٹوٹل پلان غلط ہو جائے گا، اس کے گلے میں آ جائے گا. تیسرا طالبان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اب اس کا کیا کریں. انہوں نے تو اس آس پہ کیا ہوا ہے سب کچھ پلان کہ جی ہمیں وہاں کی لوکل سپورٹ ملے گی. لوکل سپورٹ کو ختم کرنا اس وقت ضروری ہوگا جو ان کے دماغ میں بنی ہوئی ہے. اس کے لیے یہ جو 3 دن ہے جو ابھی آپ جب یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، ان 3 دن میں کوئی اور کام نہ کریں، صرف آپ لوگ یہ جو مہم جوئی ہے فتووں کی اور عوامی رابطہ مہم کی، اس کو تیز کر لیں. اگر آپ نے یہ 3 دن نہ کیا، یہ اب سب سے امپورٹنٹ بات ہے، یہ پھل بھی اسی کو ملے گا جو آخر تک ویڈیو دیکھ رہے ہیں. اگر آپ نے ان 3 دنوں میں یہ جو میں نے کہا ہے نہ کیا، تو پھر اس کے بعد آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا یہ ساری کہانیاں کرنے کا، کہانی بہت آگے جا چکی ہوگی.